السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میاس پیوس کے ساتھ حاضر ہے. مطلب کچھ چیزیں یاد رکھا کرے، بھولنی نہیں ہے. اپریل میں کہا تھا ستمبر ستمگر ہوگا اور نومبر کے بعد حالات بدلیں گے. ابھی عمران خان صاحب کے جیل میں نہیں رکھ سکتے. جون میں نے آخری ڈیڈ لائن دی ہے اور بار بار دہرا. تو آج کچھ کافی ڈیولپمنٹ ہے. توشہ خانہ کے حوالے سے، بلغاری ٹرسٹ کے سیٹ کے حوالے سے درخواست، سسپینشن کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی ہے، میرٹ پہ کی گئی ہے. بہت سی باتیں آپ کے لوگوں کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے اب آپ گراؤنڈ پہ آئے ہیں تو آپ چیزیں ساری دیکھ رہے ہیں. کچھ بہت ہی اہم معاملات میں نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی اٹھائے ہیں، ذرا اس پہ بھی گفتگو کریں گے. سب سے پہلی بات آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. توشہ خان بلغاری ٹیسٹ والا جو ہے نا، سیٹ والا جو ہے معاملہ، سزا معطلی کے لیے درخواست دائر کر دی ہے. درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے اور ساتھ ساتھ 190 ملین پاؤنڈ یا القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جلدی سماعت کی درخواست بھی دائر کی ہے. تو ضروری تھی درخواست دائر کرنا، ورنہ ایسے بڑے معاملات آپ کے سامنے خراب ہو سکتے ہیں، بہت سی الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں. تو اس لیے یہ ضروری تھا جلدی سماعت کی بھی. آپ کو پتہ ہے یہ میں نے اب دیکھیں، میں نے پروگراموں میں بڑا واضح طور پر کہا تھا. میں نے کہا جب یعنی اب یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، سزا اب لگے گی، سزا سسپینڈ ہونے میں. اور قانونی میں کوئی ریلیف کی بات نہیں کر رہا، میں یعنی ایکسٹرا آرڈنری بات کہا جائے. اگر توشہ خانہ کا سیٹ اگر دیکھا جائے تو اسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یقیناً اس میں یہی ہے کہ حتمی فیصلے تک سزا معطل کی جائے. باتیں اور بہت سی ایسی ہیں. ایک بات جو سمجھنے والی بات ہے نا کہ اسپیشل جج سینٹرل 1 اسلام آباد نے 20 دسمبر 2025، آج ہم فروری میں ہیں، غیر قانونی سزا سنائی کی. دفعہ 409 کے تحت 10 سال کی قید اور 1,64,25,650 روپے جرمانہ اور استداد بنوانی ایکٹ یعنی اینٹی اپنا کرپشن جو ایکٹ ہے دفعہ 5(2) کے تحت مزید 7 سال کی قید. عمران خان نہ کچھ یعنی کس کانٹیکس کے حوالے FIA کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے. اور 2 مختلف قوانین کے تحت سزائیں ہیں. پہلے بھی آپ کے سامنے بتایا ہے، ایک ہی میں بار بار آپ اس طرح تو نہیں کر سکتے. نیب میں سزا ہو جائے اور FIA کے اندر حوالے سے سزا ہو جائے. اور 409 کا تو اطلاق ہی نہیں ہوتا. یہ کون سا اس کانٹیکس کے حوالے سے، یہ امانت اور خیانت کے کانسیپٹ میں لے کر اگر آپ جانا بھی چاہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور توشہ خانہ پالیسی کے تحت جو ہے، بڑی واضح طور پر بتاتا چلوں، پالیسی کے تحت پیسے جمع کرائے. اور یہ وعدہ ماہ گواز شعیب عباسی اور انعام اللہ شاہ کے بیانات میں واضح تضادات موجود ہیں. صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے اور دائیں آنکھ کا خون کا لوتھڑا بننے سے بنائی متاثر ہو سکتی ہے. 15% رہ گئی ہے. پیمز ہسپتال کے ڈاکٹر محمد عارف کی رپورٹ کے مطابق آنکھ کا مکمل علاج جو ہے نا وہ جیل کے اندر ممکن نہیں ہے. اور 73 سالہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو باتیں ساری کہی ہیں وہ سارا کچھ ہے. سنگین صحت کے حوالے سے سنگین خطرات کے حوالے سے بھی بات بڑے واضح. میں نے پھر بتاتا چلوں، یہ عمران خان صاحب دیکھیں 5 کیسوں میں سزا ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو. بتاتا چلوں آپ کو. سب سے پہلے توشہ خانہ 1. توشہ خانہ 1 یہ ہے الیکشن کمیشن والا جو عمران خان صاحب نے نااہل کیا، پھر استغاثہ چلا نا کہ غیر قانونی ہے پہلے. اس کے بعد توشہ خانہ 2 نیب کے کانٹیکس کے سائفر کیس آ جائیں، عدت کا کیس آ جائیں. اب القادر ٹرسٹ 5واں اور 6 توشہ خانہ 3 کے حوالے سے اگر آپ آ جائیں. سائفر نیست و نابود، اس کی اپیلیں اگلے ہفتے رکھی ہیں، وہ بھی ختم ہو جانی ہیں. میں بتا دوں آپ، بالکل نیست و نابود ہو جانا ہے. پھر آ جائیں عدت والا کیس. عدت والے کیس کی اپیل ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ پڑی ہے، وہاں بھی عمران خان صاحب باعزت بری. باقی کیسز میں باعزت بری ہو جانے ہیں. یعنی آپ جو یہ میں اس کو یوں دیکھیں، میں کچھ لوگ اس طرح میں ہمیشہ یہ بات کر رہا ہوں، پروجیکٹ جب کمپلیٹ ہوگا، پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے حوالے سے کچھ اندر کی باتیں میں آپ کے سامنے وقت سے پہلے بھی بتا چکا ہوں. اس پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے سے کیا مطلب ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھ چکا ہوں. میں ایک چیز کلیئر بھی کر چکا ہوں کہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے سے، پروجیکٹ سے مطلب کیا آپ کا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کو. وہ ایک ٹارگٹ تھا. میں نے ہسٹری کے ساتھ سارا بتایا تھا. ابھی ایکسٹرا آرڈنری کوئی نہیں، نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے، نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے. رات آپ کو پتا ہے ہمارے دوست ہیں فہیم اختر، انہوں نے شفا ٹرسٹ میں ہر کوئی انتظام ہو گیا تھا پر عمران خان صاحب کو منتقل نہیں کیا گیا. ڈاکٹرز بھی تیار تھے، ہر کوئی تیار تھا. اور اڈے والے جیل میں بھی تیاری مکمل کر لی تھی. لیکن رات 2:15 بجے اسپتال انتظامیہ کو باضابطہ طور پر آگاہ کیا کہ عمران خان صاحب کو نہیں آ رہے. اور اس کے مسئلے پر بڑی واضح ہے کہ یہاں علیمہ بہن نے بھی بتا دیا کہ ان کو فون آیا کہ اسپتال میں علاج کرا دیں، مگر ان کے ڈاکٹرز اور فیملی ممبر نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا یہ قابل قبول نہیں ہے، ان کے سامنے یہ علاج ہونا چاہیے. کلیئر بات کلیئر ہوگی نا یہ سوال سے، ٹھیک ہے نا جی. اور میں تو بات واضح کر چکا ہوں. عمران خان صاحب کی آنکھ کے معاملے پہ سپرنٹینڈنٹ جیل ڈاکٹر فضل یعنی طارق فضل چودھری، جس نے خود کہا تھا کہ 8 فروری سے پہلے ملاقات نہیں ہو سکے، اس نے بتایا. میں نے اور آپ نے نہیں بتایا، یہ اس نے بتایا تھا.
یہ بھی یاد ہونا چاہیے. ہماری یاداشت کا زور ہے, ہم بھول جاتے ہیں, لیکن یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا آپ کو. وزیر اعظم, کابینہ, وزیر اعلیٰ اور کابینہ, ان سب کے خلاف مقدمات درج ہونے چاہیے. ہونے نہیں ہونے. سسٹم کا نظام ہی کچھ اس طرح سے ہے, آپ اور میرے بس کے اندر موجود نہیں ہے. تحریک تحفظ پاکستان جو ہے نا, عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کرنے کے معاملے پہ دھرنا ان کا جاری ہے, ٹھیک ہے نا, پارلیمنٹ کے اندر جاری ہے. اور سہیل افریدی اور علی امین گنڈا پور پنجاب کے اور کے بی کے جو پنجاب اسمبلی اور کے بی کے ارکان اسمبلی جو ہے نا, پارلیمنٹ ناجز میں جنید اکبر سمیت پاکستان تحریک انصاف قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا دھرنا جاری ہے. اور یہ میں بڑے عرصے سے بات کر رہا ہوں, یہ آج جو بات کر رہے ہیں آپ, جو ایکٹیویٹ ہوئے, میں نے کہا کہ جب تک یہ نہیں کریں گے آپ, دھرنا نہیں ہوگا, بھوک ہڑتال نہیں ہوگی, عدالتوں کے سامنے بھوک ہڑتال نہیں ہوگی, تب تک آپ تو کوئی رزلٹ نہیں مل سکیں گے. یہ میں آج سے بات نہیں کر رہا, بڑے عرصے سے میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. پارلیمنٹ ہاؤس کے تمام دروازوں کو آگ لگ دی ہے, آگ نہیں, تالے لگا دیے گئے, اور پارلیمنٹ کے اندر آنے جانے کسی کو نہیں دیا رہا. پولیس سارا دن وہاں موجود رہی, اور یہ والا جو کام ہے یہ بہت پہلے ہونا چاہیے. تو چلے بہرحال دیر آئے درست آئے, اور اس کے نتائج بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. آپ یاد رکھنا ہے آپ نے, اگر آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ کو بڑی آسانی رہے گی. بہت کوئی مشکل بات نہیں ہے, یاد رکھنا آپ نے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. یا تو ہو نا کہ مشکل کی باتوں کی طرف میں لے کے جاؤں آپ کو, نہیں, میں مشکل چیزوں کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتا آپ کو. آپ کے سامنے ایک ایک چیز میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حقائق ہیں کیا اور ہم چاہتے کیا ہیں, ٹھیک ہے نا جی. ہم چاہتے کیا اندر, وہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے جی. سب سے پہلی بات جو ہے, آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں ڈی سی والی ایک ویڈیو میری بڑی وائرل ہوئی تھی کہ جہاں وہ ڈی سی کو دھکے دے رہا تھا, میں نے روکا. تو میں نے آج جو ہے نا رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو ایک خط لکھ دیا میں نے, ٹھیک ہے نا جی, کہ یہاں انتظامی اور بدنظمی جو ہے یہاں پر ہو رہی ہے, یہاں کہ پولیس اہلکار, سیکورٹی اہلکار, سرکاری افسران آتی ہیں تو عملے کی بڑی تعداد کو لے کے آ جاتا ہے, وکلا کے نشستوں پر آ کر قبضے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. عدالتی ماحول متاثر ہوتا ہے, بلکہ بار کے پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی میں بھی وہ کسی کو اگر بلایا جاتے ہو آواز پڑے آ جائے, اس میں کیا حرج ہے. یہ سیٹیں جو ہے نا بیسیکلی تو وکلا کے حوالے سے, لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے 19(1) کے تحت میں نے معلومات دی ہے. اور گزشتہ 30 سے 60 دنوں کے داخل ہونے والے سیکورٹی اہلکاروں اور سرکاری وفود کی تحریری احکامات, جاری شدہ پروٹوکولز یا اسٹینڈنگ پروسیجرنگ آف وزٹر لاگ, رینٹری ریکارڈ, شکایت کے اندراج کا طریقہ کار, CCTV, پولیس اور فوٹیج کے تحفظ کا بھی میں نے کہا. اور فرق یہ بتایا کہ غیر جانبداری اور وقار کو اولین ترجیح دے. سیکورٹی انتظامات صرف عدالت کی اجازت اور کم سے کم ضرورت تک محدود کی جائے. صرف وکلا کو ان کے نشستوں سے محروم نہ کیا جائے, پروٹوکول یا دباؤ کے ذریعے کارروائی میں خلل برداشت نہ کیا جائے. میں نے یہ ساری طرح کا میں نے کہا بوریا صوبہ جاری کریں, بار کی مخصوص چیزوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے, عدالتی عملہ موقع پر بھی ضابطوں کے خلاف روکنے کا یعنی یہاں بار کے کانٹیکس کے حوالے سے یہ بات میں واضح کر چکا ہوں. اور میرا مقصد آپ کے سامنے صرف یہ کوئی نہیں ہے, میں صرف یہی بتانا ہے کہ یار اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اس نظام کو. دوسرا معاملہ جو میں نے وہ بڑا زبردست اٹھایا ہے, اور وہ یہی ہے کہ مین ہولز کے گٹھنے جو گرنے کے حوالے سے تعداد ساری چل رہی ہے, متفرق درخواست میں نے دائر کی ہے. اور میں نے بنیاد رکھا کہ جنوری 26 سے اب تک مین ہول گرنے میں تقریباً 4 افراد کی خبر تو آ چکی ہوئی ہے, اور گزشتہ 6 سالوں کے دوران 19 افراد ہلاک اور 6 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. یہ بتا دوں, مین ہول نہ لگانا آئین کے آرٹیکل 9-14 کی خلاف ورزی ہے, اور جنہوں نے ایسے نہیں کیا ان کے خلاف کارروائی کی جائے. جو بڑی باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے بڑا کر دیا, اور یہ بتایا گیا جناب وہ پیسے لے کے, وہ دیت لے کے, یا جیسا بھی ہے, کوشچن تو ہے نا نیگلیجنس کی, اس نیگلیجنس پہ آپ نے اب تک کیا کیا, نیگلیجنس کے کانٹیکس سے بتائیے گا میں کہ نیگلیجنس کے کانٹیکس کے حوالے سے کیا کچھ کیا, ٹھیک ہے نا جی. ایک اور اہم معاملہ جو میں نے اٹھایا وہ نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے ہے, میں نے وہ بھی مراسلہ ارسال کیا ہے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے, اور مراسلے کا مقصد یہی ہے کہ آپ تک سچ سارے آ جائیں. دیکھیں کہاں 60 روپے کا یونٹ ہم عام کو دے رہے ہیں, اور اسے 11 روپے کا یونٹ, اور جبکہ سولر جو ہے نا قاعدے سولر کا یونٹ بھی جو ہے آپ کے سامنے 4 سینٹ, یا اسے اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ حکومتی پالیسیاں یہ نقصان دے رہی ہیں, سارے سسٹم کے خلاف ہیں. اس سسٹم کو ٹھیک کیسے کرنا ہے یہ میں بتاتا رہتا ہوں, ذکر کرتا رہتا ہوں, تذکرہ کرتا رہتا ہوں, اور ایک ایک چیز میں سامنے بتاتا رہتا ہوں کہ اصل حالات اور واقعات کیا ہیں. اور یہ یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں, چیزیں بھی آ سکتے ہیں. مفاد عامہ کے تحت خاموشی سے نہیں بیٹھنے والا, میں لکھتا رہوں گا, اور آپ کے لیے کوششیں میری جاری رہیں گی تاکہ میں آپ کو کسی نہ کسی طرح سے کوئی بہتر ریلیف لے کے دے سکوں. مفاد عامہ کے اندر عدالتیں بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم کرنا نہیں فراہم کر پا رہے. یہ میں تذکرہ بڑا کرتا رہتا ہوں, بڑا ذکر کرتا رہتا ہوں, اور آپ لوگوں کو میں آگاہی بھی دیتا رہتا ہوں. اس میں ہم تو پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہماری کوششیں جاری رہیں گی. ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, ہم آئین اور قانون پہ چاہتے ہیں عمل درآمد ہو پازیٹیو سینس میں. میں نیگیٹو سینس کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, پازیٹیو سینس سے ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون پہ عمل درآمد ہو اور اس کے نتائج بھی پازیٹیو نکلے. مفاد عامہ بہت ضروری ہے, بنیادی حقوق کا تحفظ بہت ضروری ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.